بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى في موضع آخر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الخلق عيال الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیزان محترم، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گاؤں کا ہوں لیکن لمبے وقفے سے حاضری کا موقع ملا ہے. مقصد میرا بیان کرنے کا نہیں اور آپ کا صرف باتیں سن لینے کا نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی عمل پر آ جائے، اللہ مجھ سے صحیح بات کہلوا دے اور ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، یہی اصل ہے. ورنہ حضرت محسوس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے: دین کی باتوں کو مزہ لینے کے لیے سننا کانوں کا زنا ہے. دین کی باتوں کو مزہ لینے کے لیے سننا یہ کانوں کا زنا ہے. مزہ لینے کے لیے سننے کی بات مثال سمجھاؤں کیسے؟ مثال کے طور پر ہم ہر بیان کے اندر اس نیت سے جائے کہ آج کوئی نیا واقعہ سننے کا ملے کہ اش اش کرتے رہ جائیں. دوسرے الفاظ میں، یا ایسے مولانا کا بیان سننے کے لیے جائے جو ذرا جوش کے اندر کیا کرے، بیان کرے تاکہ مزہ آ جائے. یہ مزہ لینے کے لیے ہے، عملی جامہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. جب نیت عمل سے بہتر ہے تو نیت یہ کرو انشاءاللہ جو باتیں سنیں گے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. عمل کی نیت سے سننا ہے تب تو فائدہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. خود تو ڈوبے، صنم تمہیں بھی لے ڈوبے گے، ایسا مسئلہ ہو جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. خیر، یہ تو کچھ باتیں ابتدائی تھی جو بتانی تھی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے. میرے بھائیو، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہدایت کے ملنے کا، وہ طلب ہے. وہ انسان کی کڑن ہے، انسان کی چاہت ہے، انسان کی فکر ہے. انسان جب طلب اور چاہت کا اظہار فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اب میں تھوڑا سادہ انداز میں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، زیادہ لمبے طور پر نہیں. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر صلاۃ جنازہ کے علاوہ، جنازے کی نماز کے علاوہ کسی بھی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی تصور نہیں ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے اللہ ہم سے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہلوانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بندے کی کوشش کا ہی اظہار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندو یہ کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم مدد مانگتے ہیں، یہ بندوں کی کوشش ہے. تب کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. میرے بھائیوں، بات سمجھاؤ تو بہت آسان ہے. طلب کے بغیر اللہ کے دربار سے کچھ نہیں ملتا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے اور اس کے اوپر مشاہدات اور واقعات موجود ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے.
حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، جن کی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور آپس کے معاشرے کے اندر کوئی وقار اس وقت نہیں سمجھی جاتی تھی، ایسے کالے کلوٹے، لیکن دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور دل میں طلب پیدا ہوئی کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا ہے اور اس ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس بات کی طلب دل میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ نصرانیوں کے پادری، جس کو فادر کہا جاتا ہے، ان کی خدمت کرنا شروع کی۔ لوگوں نے جب بتایا کہ ان کے واسطے سے تم پہنچ سکتے ہو، ایک بڑے پادری کی خدمت کی، اس نے کہا، مرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا، آپ کی نشانی پوچھی، تو اس نے حضور کی اطلاع نہیں دی، بلکہ اس نے اپنے سے بڑے پادری کا بتایا کہ وہاں جا کر اس کے پاس سے تم لو۔ ایسا کرتے 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 غلامی کی شکل اختیار کرتے مکہ المکرمہ پہنچ گئے غلام بن کر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس موقع پر ہو چکی تھی، آپ کی ولادت ہو چکی تھی اور آپ نبی بنائے جا چکے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آئے، اور مکے کی زندگی کے اندر غلامی کے ساتھ اتنا مار کھایا ہے جس کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن زبان پر احد کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ لفظ احد مکے کی سرزمین پر گونجنے والا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے مؤذنین کا سردار بنا دیا، اور قیامت کے دن سارے مؤذنوں کا جھنڈا بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگا، سرداری کی حیثیت سے اختیار کیے گئے اللہ کے دربار کے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان فیملیاں بنائے، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں اور یہ نیچے خاندان کے ہیں، ہمیں تو وہاں آلو کو تو میاں بھائی، اس لیے نہیں، اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا، ہم نے تمہارے خاندان اور فیملیاں اس لیے بنائی تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، آپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکے، آپس میں تقسیم کی جا سکے اس بات کی کہ پہچان کے لیے بھائی اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اس خاندان سے تعلق ہے، اس لیے نہیں بڑک پن دکھانے کے لیے کہ ہم تو گاؤں کے اونچے خاندان کے لوگ ہیں اور یہ گاؤں کے نیچے خاندان کے لوگ ہیں، لتعارفوا۔ آگے اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں سے ذہن کو خالی کروا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو تقوی والا، متقی آدمی اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے۔ بلال حبشی کالے ہیں، اللہ کے دربار میں یہ فرق نہیں رہا، اللہ کے دربار میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ مکہ کا سب سے خوبصورت کون ہے، اگر وہ ایمان لایا تو میرے دربار کے اندر مقبول ہے، بلال حبشہ کا رہنے والا ہے، کالا کلوٹا اس لیے مقبول نہیں، بلال کی قربانیوں کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد بلال حبشی کی قربانیاں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات طے کروا دی کہ بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دو، یہ اسی لائق ہے۔ یہ واقعہ میں نے سنا ہے کسی جگہ پر، پڑھنے میں تلاش میں ضرور ہوں اس کی، لیکن پڑھنے میں نہیں آیا کہ مدینہ منورہ کے یہود اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے جو منافقین کی حیثیت رکھتے تھے، تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے پاس آئے تو، اور کفار کے پاس گئے، اپنے گروہ والوں کے پاس گئے تو کافر اور مشرک بن کر رہتے تھے، اور آنے کے بعد یہ شکایت کرنے لگے کہ بلال حبشی کی اذان میں کچھ غلطی ہے، لہذا بلال کو آپ اذان دینے سے ہٹا دو اور ان کی جگہ پر کسی اور کو متعین کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ فجر کی اذان تم دو، چنانچہ فجر کی اذان دی گئی، اذان ہوئی، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام صاحب وغیرہ نہیں ہوتے ہیں چہرہ کر کے مصلیوں کی طرف بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور عام طور سے آپ کا معمول مبارک تھا صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرما دے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ جس کی تعبیر ذکر کی جائے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. فجر کے بعد صحابہ سے ان کے خوابوں کا پوچھتے, کوئی خواب بیان کرتا تو اس کی تعبیر بتاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا, اللہ کے نبی فجر کی اذان نہیں ہوئی, فجر کی اذان نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل اذان تو ہوئی ہے. تو فرمایا اذان ہوئی, ہم نے نماز پڑھی, سارے صحابہ یہاں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب کے بعد جبرائیل نے کہا, اللہ کے نبی اذان ہوئی ہوگی, آپ نے نماز بھی پڑھی. جس وقت بلال اذان دیتا ہے, بلال کی اذان کی آواز ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر سنتے ہیں. یہ قربانی ہے میرے بھائیوں. بلال کی اذان کی آواز ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے ہم سنتے ہیں. آج اگر ہمارے کنارہ مسجد کی اذان کی آواز کسی جگہ پر نہ پہنچے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایکو مائک لگا لو بھائی کہ اذان پہنچے, بڑا آواز بڑھانے آوے. اور بلال بغیر مائک کی آواز دے رہا ہے, ساتوں آسمانوں کی بلندیوں میں فرشتے اس کی اذان کی آواز سن رہے ہیں. یہ طلب کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اندر میں مجھے بنانے کے لیے پہلے مجھے اپنی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اس سے پہلے اللہ نے اسی رکوع کے اوپر میں فرمایا, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اس رکوع میں نہیں 13ویں پارے کے اندر اللہ نے, اسی کو علامہ اقبال نے غالباً کسی جگہ پر کہا ہے, خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو فکر اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک قوم کے اندر, انسان کے اندر اور آدمی کے اندر اپنی چینجنگ کی فکر نہیں آتی ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں آتی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر نہیں آتی ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. یہ نظام ہے اللہ کا. جب تک بندہ خود طلب کو نہیں ظاہر کرتا ہے, اللہ ہدایت کا فیصلہ نہیں فرماتے ہیں. من تقرب الی شبرا تقرب الی ذراعا الیہ ذراعا. جو میری طرف ایک ویٹ, ایک بالش چل کر آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک ہاتھ, ایک گز کی مقدار آتا ہوں. لیکن پہل اپنی طرف سے ہے. اس کی اور ساری مثال سمجھا سکتا ہوں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ہم نے یہ اپنا معاشرہ کی بات سمجھا رہا ہوں. چھوٹا بچہ جب تک سوتا رہتا ہے ماں اپنا کام کرتی رہتی ہے, لیکن جہاں بچہ طوفان کر کے رو کر اٹھ جاتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے اٹھنے کے بعد, تو ماں مہمانوں کے لیے, جو مہمان آنے والے ہو ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بھی اگر پکاتی ہے تو سارا کھانا پکانا بند کر کے اپنے لپٹے جگر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. پتہ کیا چلا, اگر دنیا کی ماں اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی اور اس نے طلب دودھ پینے کی ظاہر کی, اللہ نے اس کی چھاتی کے اندر اس کی غذا کا انتظام فرما دیا, جو ذات 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والی ہے. بندہ اگر اپنی طلب کو ظاہر کر دے, بندہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر اللہ کے سامنے رکھ دے اور 2 ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلا کر یہ کہنا شروع کر دے, مالک بننا چاہتا ہوں, تیرے دربار میں حاضر ہو کر تیرے سامنے اپنی پیشانی رگڑنا چاہتا ہوں اور تیرا بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تیرے در کا اور تیرے دروازے کا کتا بننا چاہتا ہوں. بندے کی زبان سے ایسے الفاظ اگر نکلے اور اس مالک کے طرف سے اگر فیصلہ خدا نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ کمی ہے میرے بھائیوں ہماری. یہ صرف بلال حبشی کی نہیں, یہ صہیب رومی کو اٹھا کر دیکھ لو, روم کے رہنے والے ہیں, غلامی کی زندگی گزار کر آئے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے دست اقدس کے اوپر جب ایمان لے آتے ہیں تو صحابی رسول کا تمغہ ان کو مل جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ کے چلے, انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے جو من جانب اللہ کی طرف سے کامل تربیت یافتہ ہوتے ہیں, کامل ان کی اصلاح ہوتی ہے. باقی صحابہ کرام سے لے کر تا قیام قیامت جتنے اللہ کے نیک بندے بنے ہیں, اللہ کے بنانے سے بنے ہیں. اگر ہم بھی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی طلب دکھانا پڑے گی. یہ فیصلہ ہے اللہ کا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہاں میرے بھائیو, ورنہ معاشرہ اور ماحول اور کلچر اتنا بیکار چل رہا ہے اور باطل نے اتنی محنتیں اور اتنے پنجے اپنے گاڑ دیے ہیں کہ آدمی کا دین اور ایمان کا بچانا مشکل ہو چکا ہے, بلکہ ناممکن ہے. میں صرف مسجد کے اندر آ کر 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لوں
اور صرف کسی وقت تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں اور 2-4 مرتبہ اپنے اللہ اللہ کے ضربے لگا لوں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ باطل کی کامل محنتیں ہو چکی ہے کہ عوام کا اور عام لوگوں کا رشتہ، ان کا کانٹیکٹ علماء سے کم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے معاف کرنا برا لگے تو آج ہم علماء کی غلطیاں پکڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب نے کوئی بھول دکھائی جائے تو بتا ہی نہیں آپ نے، یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمیں۔ دنیا کے ڈاکٹر سے تو اتنا رسپیکٹ کے ساتھ اور اتنے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ میری بیماری کی فیس لے رہا ہے۔ اپنے اس بڑے ڈاکٹر کے دواخانے اور اس کی آفس سے مجھے 1 پیسے کی دوائی نہیں ملتی ہے، صرف میری وزٹ کے 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، جیسا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اپنے حساب سے، اپنی ڈگری کے حساب سے مجھ سے پیسہ لیتا ہے، اور میں خوشی سے اس کو پیسہ دیتا ہوں، 2 ہاتھ باندھ کر ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں۔ لیکن میری زندگی کے اندر اللہ کے دین کے کتنے مسئلے ایسے ہیں جو میں غلط استعمال کر رہا ہوں، کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کا رسپیکٹ کو، اس کا ادب کر کے اس سے نہیں پوچھا کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ مزاج ہے ہمارا معاشرے کا، بنا ہوا ہے۔ یہ پہلا گجراتی میں بولتے تھے، یہ بات ہے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، تڑہو کنواں بنا جائے، لیکن اب مزاج کیا بن چکا ہے؟ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے تب بھی اتنے بے طلب ہوتے ہیں کہ وہ برتن کو سیدھا نہیں رکھتے کہ اس میں کچھ آ جائے۔ ہاں، برتن سیدھا ہوگا تو جو کچھ ڈالو گے نا اندر بھرے گا، اور برتن الٹا کر کے رکھ دیں گے نا، اس میں کچھ نہیں آنے والا ہے، ہاتھ میں بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں رہے گا کچھ۔ یہ دل الٹا ہو جائے گا نا، یہ دل کا برتن سیدھا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے دل کا برتن سیدھا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رحمتیں اسی وقت اندر آ سکتی ہے۔ اور سیدھا کب ہوگا؟ یہ سب گندگیاں دل سے نکلے گی نا، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ ساری بیماریاں جو پنپ رہی ہے، یہ ڈینجر ہے، کینسر سے، ٹی بی سے، لا علاج بیماریوں سے ڈینجر بیماریاں ہیں۔ اس لیے کہ کینسر کا مریض اور بیمار آدمی یک لفظ زندگی سے ہاتھ دھوئے گا، لیکن جس کا دل بیمار ہو چکا ہے نا، جو اندر سے دل کی بیماریوں کو لے کے چل رہا ہے، یہ مرے گا نہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر جانے کے بعد فیصلے خدا بتا رہا ہوں، دل گندا لے کر جائیں گے نا، دل گندا لے کر، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیو، سارے ہی اگر رسگلے ہمیں منہ میں دے کر جائیں گے، شوگر بڑھ جائے گا، بیماریوں کی دوا کون دے گا؟ یہ نظام اللہ کا، دل گندا لے کر جائیں گے۔ جس دل کو اللہ نے اپنی رحمت کے اترنے کے لیے، اپنی محبت کے اترنے کے لیے اور اپنے عشق کو پنپنے کے لیے دیا تھا، اس دل کے اندر اگر ایسی بیماریوں نے جنم لے لیا اور ایسی بیماریاں پنپی، اگر یہ دل پاک ہو کر اس دنیا سے نہیں گیا، نظام تو یہ ہے اللہ جہنم کی آگ میں اس کو پاک کریں گے۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ اس لیے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے، اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، چلنے پھرنے والے دنیا کے جو لوگ ہیں، سب ہماری نگاہوں میں تو یکسر برابر نظر آتے ہیں، لیکن کیا پتا ہے کہ اللہ کے ان بندوں کے اندر کون سا اللہ کا ایسا محبوب ہے جس کی آمین اور جس کا زبان سے اللہ نکلنا اللہ کو پیارا لگتا ہو، اور ہم اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ اس پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کے اندر طلب پیدا کرے۔ طلب پیدا کرنے کے بعد اگر مصلی بچھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو وہ توفیق مانگے اس سے کہ 2 رکعت تہجد کی، 2 رکعت نفل کی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھنے کی توفیق دے دیا کر میرے اللہ، میں تیرے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو شکوے سنائیں کہ آج کوئی دنیا کا شکوہ سننے والا کوئی ایسا ہوگا جو میری ساری باتوں کو سنے گا اور میں اس کو صدیق حمیم اور گہرا دوست اور اپنا سچا فرینڈ سمجھوں گا اور اس کو بات بتاؤں گا۔ کل موقع ہوگا وہ میرے ان شکووں کا غلط فائدہ اٹھا کر چند لوگوں کے سامنے کہے گا کل تو رونا رو رہا تھا میرے سامنے، لیکن یہ گلے یہ شکوے اللہ کے سامنے کہیں گے
وہ ستار العیوب ہے اور وہ قبرستان بنا ہوا ہے کہ جس کے وہاں سے کبھی یہ اعلان نہیں ہوتا ہے کہ اس نے میرے سامنے یہ بات کہی ہے. تو طلب کے پیدا ہونے کے بعد اللہ سے 2 رکعتوں کی توفیق مانگا کریں. یہ صحت و زندگی جو ملی ہے نا، اس پر ہی 2 رکعت کی توفیق روزانہ کی مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک بات تو بتا رہا تھا کہ طلب پیدا ہونے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. مانگنے کا طریقہ بھی ہو. دنیا کے بڑے آدمی کو کیسے پٹاتے ہیں ہم، کیسے اس کو مناتے ہیں، بھائی آپ لوگ کام کر دو نہیں سر، وہ ارجنٹ ہے، ذرا آپ لوگ کام کریے. ایسے اس کو مناتے ہیں، یہاں تک کہ رشوت تک کی بات آ جاتی ہے تو ٹیبل کے نیچے سے بھی دے دیتے ہیں. اس کو نہیں ہوتا ہے، اس سے کام کروا لیتے ہیں. ارے وہ ہم سے رشوت نہیں مانگتا ہے، وہ ہم سے رشوت نہیں مانگتا ہے، بلکہ ہمارے سجدوں کی رشوت کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سجدے کر رہے ہیں، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اس پر. نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، سبحان من زین الرجال باللحى وسبحان من زین النساء بالزوائب. فرشتوں کی ایک جماعت تو ایسی بیٹھی ہوئی ہے جو صرف یہی تسبیح پڑھتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت بخشی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو اپنی چوٹیوں کے ذریعے زینت بخشی. جو فرشتوں کی جماعت اللہ کی ایسی چیزوں پر تعریف کرے، یہاں تک کہ فرشتوں کی ایسی جماعتیں ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر اللہ کا حکم مان کر یہاں تک چل رہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے. اللہ نے جس کام کے اندر لگا دیا لگے ہوئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایک رتی برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جس مخلوق کے اندر نافرمانی کی حیثیت تک کی ذرہ برابر کی حیثیت نہیں ہے، کیا وہ میرے چند سجدوں کا محتاج ہے؟ بالکل نہیں میرے بھائیوں. یہ تو میرے لیے شکر کی بات ہے کہ مجھے اپنے در پر بلا کر 5 وقت تک کی نماز کی توفیق دے رہا ہے. یہ تو میرے لیے شکر کی بات ہے کہ میرے اپنے سامنے میری اس پیشانی کو رگڑنے کی توفیق دے رہا ہے. اس پر ہر نماز کے بعد کم سے کم اگر مجھے موقع مل رہا ہے، اگر ظہر کی 12 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے، 2 رکعت نماز سے شکر پڑھو، اور اس بات کے لیے کہ اللہ تو نے نماز ظہر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی. یہ ضروری ہے میرے بھائیو، یہ کرنے کے کام ہے. دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور تیسری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، 2 موضوع کو لے کر حاضر ہوا تھا. مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے. یہ جو ماحول چل رہا ہے نا ابھی، لاک ڈاؤن جیسا ہی پورا ماحول ہے. اس موقع پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ہمدردی کے طالب ہیں، چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے. کل ہی دیکھا میں نے، اب یہ باتیں سب بتانے کی نہیں ہوتی ہے. چورے کے اوپر ایک عورت ہے بیچاری پاگل، کہاں کی کیا معلوم رہنے والی ہے، وہ پتہ نہیں. 11 بجے جب میں دکان بند کر کے جا رہا تھا، میں نے دیکھا وہ چوراہے پر سوئی ہوئی ہے. اب تو ماحول بھی ایسا ہو گیا میرے بھائیوں، معاف کرنا، بیان کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ. اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ میں کسی اہم ضرورت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہن ایسے فاسد ہو چکے ہیں، فوراً خیال آتا ہے مولانا کیا معلوم کیا بات کر رہے ہیں. یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے. ایسا ماحول بنا ہوا ہے ہمارا. میں اپنی کسی اہم پرسنل ضرورت کی وجہ سے، مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیا چیز ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، لیکن کلچر اور ماحول اور سوسائٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایسے موقع پر اگر میں اس موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. حضور نے اسی لیے شاید ام سلمہ کے ساتھ یا کسی اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یا کیا بولتے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. رات کا اندھیرے کا وقت تھا. اتنے میں کوئی صحابی سامنے آئے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ بات کی، اور جاتے ہوئے جب جانے لگے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ میری بیوی ہے. پتا کیا چلا، اس زمانے میں بھی لوگ فاسد ذہن کے ہو سکتے تھے. شیطان ہر وقت ہے، اسی لیے میں شاید صبح کسی کا تذکرہ کر رہا تھا، نفس اور شیطان ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس لیے شیطان نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی تھی، رابعہ بصری اور حسن بصری جس مقام پر جمع ہو جائیں گے، ان دونوں کو بہکانے والا کسرا میں شیطان وہاں موجود رہوں گا.
کہاں سے بات چل رہی تھی؟ مخلوق کے ساتھ. وہ وہاں سو رہی تھی, شاید رات میں بارش گری ہوگی, وہاں سے اٹھ کر مدرسے کا جو شیڈ بنا ہوا ہے نا باہر کا, اس کے نیچے سو رہی تھی. آج میں کسی اپنے مکان میں لے جا کر بھی اس کو سناؤں تو ہزاروں شک ہونے لگیں گے اس کے اوپر. یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا. میرے بھائیو, آج تک ڈاکٹر کو دشمن نہیں سمجھا ہے ہم نے, تو اس کرسیوں پر بیٹھ کر کہنے والے دشمن کیوں مانے جاتے ہیں؟ ہم اس کو ٹٹولے اپنے اندر. یہ بھی ڈاکٹر ہے دین کے. یہاں سے جو باتیں بیان کی جاتی ہے جیب کی نہیں بیان کی جاتی ہے, یہ کوئی جیب سے نہیں پھینکتا ہے. یہاں اللہ اس کے رسول کی, اس کے دین کی باتیں ہوتی ہے. مجھے اگر برا لگ رہا ہے, پتا چلا میرے دل کے اندر یہ بیماری ہے جس کا انجیکشن مجھے مل رہا ہے, جس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ ریشہ دوانی کی جائے, پیچھے سے ٹانگیں کھینچی جائے, یہ اس کا راستہ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر نے بتا دیا اس کو کینسر ہے اور کینسر کا علاج کروانا پڑے گا, یہ بیماری یہ سوچے کہ اتنے ڈینجر انجیکشن میں کیسے لوں, اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو میں کیسے اختیار کروں, ورنہ میرے سر کے بال اتر جائیں گے. اگر سر کے بال سنبھالنے گیا اور اس ٹریٹمنٹ کو اختیار نہیں کیا, اس کی بیماری کے لیے انجیکشن نہیں لیے اور پیسہ خرچ نہیں کیا, تو یہ زندگی سے حد ہو جائے گا. یہ جتنی بیماری پنپ رہی ہے نا اندر میں, اس بیماری کو نکالنے کے لیے میرے بھائیو یہاں بیٹھنے والے اور علماء کا جو جمع غفیر ہمارا چل رہا ہے گاؤں کے اندر, باہر والے جتنے سب سے کانٹیکٹ جوڑ کے اپنی بیماریوں کی اصلاح کے لیے, وہ خود اگر اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, میں نے یہ بات پہلے کہی ہے غالباً ابھی شروع میں, انبیاء کے علاوہ کامل کوئی نہیں ہے, ہر ایک میں نقص اور کمی ہے. اگر اس عالم کے اندر کمیاں ڈھونڈنے جاؤ گے اس میں بھی 100 ملے گی آپ کو, لیکن اس حیثیت سے دیکھو کہ اللہ کے دین کا محافظ ہے یہ, اللہ کے دین کا, اللہ کا قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے. اس نظر سے دیکھو اس کو, صرف زیادہ لمبی اور چوڑی نظر سے نہیں. اور جنہوں نے علماء کی قدر کی ہے اور جنہوں نے علماء کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جوڑا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا ریلیشن جوڑا ہے, اللہ نے ان کی زندگی میں نہیں صحیح ان کی نسلوں کی زندگی میں محافظ دین پیدا کر دیے. یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں. غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے, قصور کس سے نہیں ہوتا ہے. خطا جو نہ کرے اسے رحمان کہتے ہیں, خطا پر خطا جو کرے اسے حیوان کہتے ہیں, خطا کر کے جو اترائے اسے شیطان کہتے ہیں, خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. غلطی ہو جائے, درگزر کا معاملہ ہو میرے بھائیوں, نہ یہ کہ اس کے کسی سے غلطی ہو نا میرے بھائیوں, ہمیں چین نہیں آتا ہے جب تک 10 لوگوں کے سامنے اس کی غلطی کو بیان نہیں کریں گے. یہ مزاج بن گیا ہمارا. میں خود بھی مجرم میرے بھائیوں, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نیچے بیٹھے ہیں, میں آپ کو مجرم اور میں اپنے آپ کو بری نہیں بتا رہا ہوں, ہم سب مجرم ہیں. وہاں طاہر جمیل صاحب کی بات اچانک یاد آ گئی. وہاں طاہر جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میرے بھائیو ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی ہے, کوئی مجلس. بتا رہا تھا مخلوق کی ہمدردی کو پیدا کیا جائے, بہت زیادہ ضرورت ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا فضائل صدقات کے اندر, فضائل حج میں جہاں بہت سارے اللہ والوں کے واقعات ذکر کیے ہیں, وہاں پر ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں ربیع بن سلیمان بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. مجھے معاف کرنا, ایک بات اور ذکر کر رہا ہوں. آج اگر مجمع میں سے کتنے لوگوں کو پوچھا جائے کھڑا کر کے, میں پوچھوں گا نہیں, میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, نہیں پوچھوں گا, میں کسی کو بے عزت نہیں کروں, میں کس کو بے عزت کروں, میں خود بے عزت ہوں, میری کوئی عزت وقت نہیں, میں آپ لوگوں کو مجرم ٹھہرا ہوں. بتا رہا ہوں اگر آج مجمع میں سے کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 10 بڑے نبیوں کے نام بتلاؤ, اگر پوچھا جائے وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دی, ان کے نام بتلاؤ, ہمیں پتہ نہیں ہے. ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ان کا نام مجھ سے پوچھا جائے تو میں بتانے کو اس کو تیار نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں ہیں مجھے ان کا نام پتہ نہیں ہے, لیکن اگر بچے میں سے پوچھا جائے دنیا کے بڑے ایکٹرز کے 10 کے اور 10 ابھینیتریوں کے نام بتاؤ تو بھی بتانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دنیا کے ہیرو کے نام مجھے پتا ہے,
دنیا کی ہیروئنوں کے نام مجھے پتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرا ایمان ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کا، اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پر جنت کے اندر داخلہ مجھے نصیب ہونے والا ہے، اس ذات کے خاندان کے نام مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ کمی نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے قیامت میں جا کر؟ کیا منہ دکھائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے بھائیو، عملی اعتبار سے تو پیچھے، کم سے کم ناموں کو تو یاد کر لے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر اللہ کے دربار میں یہ بات پیش ہو گئی، اے اللہ اس نے میرے خاندان کے لوگوں کے نام یاد کیے تھے، اگر تیرے نزدیک میری اور میرے خاندان کی کوئی وفات ہے تو اس کو معاف کر دے. اس ذات کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو گیا کہ معافی کا اعلان ہے، جنت کے لیے سفارش ہماری قبول ہو جائے گی. میرے بھائیو، یہ بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں دینے کی ضرورت ہے. مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر ہی محنت کی جاتی ہے، اس پر اس کو یاد کروایا جا رہا ہے. ماں باپ بھی اس کی فکر کریں، بہت زیادہ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے ایکٹروں کے نام یاد ہے، ہیروئنوں کے نام یاد ہے، دنیا کے کھلاڑیوں کے نام ہے، کرکٹروں کی، جس کو جس سے لگن ہے اس کا نام یاد ہے. ارے ہمارا تو ایمان ہے، ان کا نام کیوں یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اور اسٹائل اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ حکم ہے میرے بھائیو. بتا نبی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. وقت ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے، ٹائم کے پابند ہو گئے میرے بھائیو. ہم یہ بات بھی بری نہ لگائیں. ارے کئی جگہوں پر یہ بات دیکھنے کو آئی، اگر 1:20 کا 1:30 کا وقت متعین ہے، اوپر نیچے ہونا شروع ہوتے ہیں. مطلب صاحب ٹائم تھے گیا، باہر نکل کر 2 گھنٹے کھڑا ہو جائے گا وہاں پر، دنیا کے گپے مارنے کے لیے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس کے لیے نکل جائیں گے وقت 2 گھنٹے کا. لیکن اگر دین کی باتیں سننے کے وقت میرا 5 منٹ کا وقت زیادہ بڑھ رہا ہے تو میں اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہوں. ایسے ہدایت نہیں ملتی میرے بھائیوں، بہت پاپڑ بیلنا پڑتے اس کے لیے، بہت زیادہ اس کے لیے کھپنا پڑتا ہے. نبی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا. فرماتے میں حج کے سفر کے لیے جا رہا تھا، میں کسی مقام پر ٹھہرا، سارے قافلے والوں کے ساتھ، جماعت والوں کے ساتھ میں وہاں پر رکے ہم، اور رکنے کے بعد بازار میں سامان خریدنے کے لیے نکلے. سامان خریدنے کے لیے نکلے تو میں جس جگہ سے بازار کے راستے سے جا رہا تھا، وہاں پر ایک جگہ پر کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے کوڑا دان پڑا ہوا تھا. اکیرو دوسرا کیا کہیں گے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوڑا دان پڑا ہوا تھا، کچرا ڈالنے کی جگہ تھی. وہاں پر کچرے ڈالنے کی جگہ کے اوپر ایک کھچر اور ایک گدھے جیسا جانور ہوتا ہے. کھچر کہتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا. وہ جانور بڑا پڑا ہوا تھا. ایک عورت اپنے زنبیل اور اپنی تھیلی میں سے چھری نکالی اور اس کھچر کے گوشت کو کاٹ کر ٹکڑے کرنے لگی اور اس کو اپنے تھیلے میں بھرنے لگی. ابھی بھی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کافی دیر تک اس کا یہ کرتا رہا، نظارہ دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ عورت اس کو لے کر اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہو یہ عورت بھٹیاری ہو اور لوگوں کو مردار ہی کھانا پکا کر کیا کر دے گی، کھلا دے گی. چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا. جب جانے لگا تو وہ عورت بھی پہنچی اور ایک اونچے ٹیکرے پر اس کا مکان تھا. اس مکان کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ اس نے بند کر دیا. چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے اوپر چڑھا اور اوپر چڑھنے کے بعد دروازے کی پھٹن ہوتی ہے نا، اس پھٹن کے اندر سے میں دیکھنے لگا. دیکھا گھر سارا ویران پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں گھر کے اندر، سارا گھر ویران پڑا ہوا ہے. اور اس گھر کے اندر اس کی 4 نوجوان لڑکیاں ہیں. اس عورت نے اپنی ان بچیوں سے کہا کہ اللہ کو پورا اختیار ہے، وہ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے. اسی لیے قرآن نے 25 سے پارے کے غالباً 10 رکوع میں اس بات کو بیان فرمایا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ہماری دین ہے یہ. ہم نے ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا بنایا تاکہ بڑا والا چھوٹے سے کام لے سکے اور دنیا کا نظام چلتا رہے. چنانچہ وہ عورت گھر میں اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ آپ نے اللہ کا اختیار ہے، اپنے بندوں کو جس حال میں رکھے، یہ کچھ گوشت میسر ہوا ہے، اس کو کھانا پکا لو. جیسے ہی اس نے اپنی بیٹیوں سے یہ بات کہی تو میں نے باہر، ابھی بھی سلیمان کہتے ہیں باہر سے میں نے آواز دی، اللہ کے بندی یہ مردار ہے اور مردار کا کھانا مجوسی کے کسی ایک فرقے کے علاوہ کسی کے دنیا میں جائز نہیں ہے، تو یہ کو مت کھلا.
چنانچہ اس عورت نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہم کو روکنے والا؟ ہم تو اپنے مقدر اور اپنے نصیب کے قیدی ہیں، کافی عرصے سے اسی حال میں چل رہے ہیں۔ کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ تو کہا سن، جب پوری داستان سننا چاہتا ہے تو سن۔ ان کا باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کے انتقال کو تقریباً لکھا ہے 3 سال یا 4 مہینے کچھ ہو گئے ہیں، اور آج 4تھا دن ہے ہمارے پیٹ میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ ایسی مجبوری کے عالم میں ہمارے خاندان، سید خاندان والوں کے لیے زکات و صدقات کے پیسے جائز نہیں ہے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں بھیک مانگنے کے بجائے مردار کا کھانا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، ہم اس لیے اس کو کھا رہے ہیں۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اس عورت کے ہاتھ کو رکو دیا اور اس کو کہا کہ تو ٹھہر۔ چنانچہ میں اپنے سامان کی جگہ پر گیا اور ٹھیلے میں جتنے پیسے تھے اور کپڑے جو احرام کے تھے وہ سب میں نے لیے، اور ٹھیلے میں سامان کے جو پیسے تھے وہ پیسے لے کر بازار میں سے میں نے آٹا خریدا، اور آٹا خریدنے کے بعد اسی کے اندر وہ پیسے میں نے کیا کر دیے؟ رکھ دیے، اور اس عورت کے گھر پہنچا اور کہا یہ کپڑے ان بچیوں کو پہنانے کے لیے ہے، جو احرام کی چادریں ہیں ان کو سلا کے ان بچیوں کو پہنا دینا، اور اس آٹے کے ذریعے سے روٹی بنانا، اور کچھ پیسے اس کے اندر رکھے اس کو اپنی ضرورت کے اندر استعمال کر لینا۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں یہ کہہ کر میں واپس ہو رہا تھا، چنانچہ اس عورت نے مجھے دعا دی، حبیب بن سلیمان اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تجھے حج کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے پتہ چل جائے۔ اسی طرح کی 4 بچیوں نے دعائیں دی، اور سب باتیں ابھی ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں وہاں سے اس عورت کے گھر سے نکلا، اور آنے کے بعد میں جہاں پر اپنا قافلہ اپنی جماعت ٹھہری ہوئی تھی وہاں پر رکا، اور رکنے کے بعد میں وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے جانے کا ٹائم ہو گیا، وہ لوگ نکلے حج کے لیے جانے لگے۔ نبی بن سلیمان کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی چل، تو میں نے منع کر دیا کہ میں حج کا سفر کینسل کر چکا ہوں، مجھے نہیں آنا ہے۔ تو میرا چچا کا لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے سب حج کے فضائل بتلانے لگا کہ حج سے لوٹتا آدمی اس حال میں ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتا ہے، اور اس حال میں اس کو گھر پہ بھیجتے ہیں جیسا اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو، ایسی حالت میں اس کو بھیجتے ہیں۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں جب وہ مجھے تقریر کرنے لگا، سمجھانے لگا، میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہہ دیا تو تیری ساری باتیں بیان کر دے، میں حج کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، میں نے کینسل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہا، وہیں پر رکا رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے حج سے واپسی کا ٹائم ہو گیا، حج سے لوگ آنے لگے۔ چنانچہ جو قافلے جو جماعتیں واپس آنے لگی سب کو مبارکباد دیتا، یہاں تک کہ جس جماعت کے ساتھ میں جا رہا تھا وہ لوگ بھی واپس آئے۔ میں نے ان کو حج کی مبارکبادی دی اور ان کو کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، یہ سب کہہ رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم عرفات میں ہمارے ساتھ تھے، مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھے، مینا میں ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ دوسرا آدمی کہنے لگا اب کیسے منع کرتے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے اوپر صلوات و سلام پیش کرنے کے لیے جب ہم جا رہے تھے باب جبرائیل سے، اور جب جاتے ہوئے باہر نکلے تو بھیڑ کی وجہ سے تم نے میرے ہاتھ کے اندر کیا کیا تھا؟ ایک تھیلی میرے ہاتھ میں دی تھی، وہ تھیلی تم نے کہا تھا کہ امانت کے طور پر رکھنا، لہذا یہ تھیلی تم کو واپس کر رہا ہوں۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں یہ واقعہ اور یہ ماجرا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور اس تھیلی کے پیکنگ پہ لکھا ہوا تھا من عامل نہ ربحا، ہم سے جو معاملہ کرتا ہے ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ حبیب بن سلیمان کہتے ہیں یہ عصر مغرب کے درمیان کی بات ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہوا، عشاء کی نماز میں نے پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سویا، لیتا اپنے بستر پر مستقل ٹینشن میں تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ کہ سب مجھے کہہ رہے تم عرفات میں تھے، مزدلفہ میں تھے، مینا میں تھے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ اسی سوچ و فکر کے اندر میری آنکھ لگ گئی۔ سویا ہی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ پر سلام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہنستے ہوئے دیا اور فرمایا حبیب بن سلیمان ہم تمہارے سامنے کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے، لیکن تم مانتے ہی نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب تم نے میری بیٹی میرے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کی مدد کی پریشانی کے عالم میں، اس موقع پر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ حبیب بن سلیمان نے میری اولاد کی دنیا کی کفالت کی ہے، اس کے بدلے میں اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دے جو قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے، قیامت تک میری طرف سے حج کرتا رہے۔ حبیب بن سلیمان تمہیں اختیار ہے، تم چاہے تو اس کے بعد حج کرنا یا نہ کرنا، تمہاری طرف سے قیامت تک ایک فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر ہے میرے بھائیوں،
آج تو ہمارا گاؤں پورا بڑھ چکا ہے میرے بھائی. ہمدردی کس کی پیدا کریں ہم؟ کس کی ہمدردی پیدا کریں؟ 4 باتیں میں ایک کو سمجھاؤ، دوسرا اس کے خلاف میں چل رہا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن سب کے سب بھائی بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار و مہاجرین کے درمیان سب سے پہلے مواخات قائم کی، آپس کا اتفاق قائم کیا، آپس کا جوڑ قائم کیا. اتنا جوڑ قائم کیا کہ انصار میں سے لوگ یہاں تک تیار ہو گئے، اے اللہ کے نبی ہمارے مہاجر بھائی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مکہ آئے ہیں اور ایسی قربانیاں پیش کی ہے. میری 2 بیویاں ہیں، میں اسی وقت آپ کے دربار میں ایک کو طلاق دے رہا ہوں، یہ اپنی عزت مکمل کرنے کے بعد میرے بھائی مہاجر کے لیے نکاح میں جائے گی. یہ قربانی ہے میرے بھائیوں. ایسی مواخات قائم کی اور ایسا بھائی چارہ قائم کیا، ایسا اتفاق قائم کیا. اور آج ایسا ہے، میں اپنے دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے میں دین کا نقصان کر لیتا ہوں اور سماج کا نقصان کر لیتا ہوں اور لوگوں کا نقصان کر لیتا ہوں. مجھے اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ میرا فائدہ جائے بھاڑ میں اپنے دوست کا، میں اپنے علاقے والوں کا، میں اپنے گاؤں والوں کا اور میں اپنے سوسائٹی اور کلچر والوں کا فائدہ کیسے کر دوں. بھائی خیر الناس وینفع الناس کا مصداق میں کیسے بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. میرے بھائیو میری ذات سے اگر تھوڑا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور میرا تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، میں اپنے نقصان کو برداشت کر لوں اور اپنے ذریعے سے اپنے بھائی کا فائدہ کروا دوں. کتنی اچھی بات ہے. الیکشن کے موقع پر دیکھ لو کیسے ہمارے اختلاف ہو جاتے ہیں آپس میں. یہ میرے فائدے کے لیے سب کرتے ہیں، یہ ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں. مخلوق کے فائدے کے لیے کوئی نہیں کرتا ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ جو جیسی ہمدردی کا برتاؤ کرے گا اوپر والے کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. میرے بھائی ضرورت ہے اس کی. یہ موقع ہے ہماری خدمت گزاری کا. یہ جو ماحول چل رہا ہے نا میرے بھائیوں، ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ روزیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لوگوں کی روزیوں کے ٹھکانے نہیں ہے. وقت تھوڑا آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، میں آپ سے پہلے ہی معافی چاہ رہا ہوں. تھوڑا لوگ بہت بیچارے پریشان ہو چکے ہیں. ایسے موقعوں کے اوپر لوگوں کی اور امت کی نوجوان لڑکیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے. لوگوں کے نوجوان لڑکے ڈاکہ زنی پہ اتر آئے ہیں، چوری چماری پہ اتر آئے ہیں، جیب کاٹنے پہ اتر آئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے کہ امت کے مالدار کا پیسہ اس کے بینک بیلنس میں پڑا ہوا ہے اور اس غریب کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے ناحق طریقے سے. زناکاریاں عام ہو رہی ہے. عبدالرشید صاحب اجمیری ابھی آئے تھے، انہوں نے بتایا آفیشیل لائن سے، یعنی گورنمنٹ کی اس کیا بولتے ہیں بکس کے اندر جو ریکارڈ ہوتا ہے نا تیار کرتے ہیں، اس کے مطابق ہندوستان کی 40,000 لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. یہ ابھی حضرت آئے تو بتایا تھا انہوں نے، آفیشیل لائن سے جن کا ریکارڈ ہوا ہے. اور کتنے ایسے جن کا تو پتہ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارا گاما اتنا لوگ مسلمان تھے گیا. ارے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں اگر اس لباس میں گھوم رہا ہوں، میرا نام لوگوں کے درمیان مسلمان کی لسٹ کے اندر ہے، اللہ کے دربار مسلمان کی لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے کیا معلوم. اسی لیے کہا گیا نا سوتے وقت غفلت کے ساتھ نہیں، موبائل کو لے کر سوتے سوتے موبائل دیکھتے دیکھتے نہیں، تھکے ہارے آئے بستر پر پڑے اور بھینسے کی طرح سو گئے نہیں. میں سوتے وقت اس کا خیال رکھوں کہ میری زبان پر سو رہا ہوں اور سوتے وقت میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو اور میری آنکھوں کے اندر نیند پڑ رہی ہو. سنت طریقے سے اگر پابندی نہیں ہوتی ہے اس کی توفیق مانگو، لیکن سوتے وقت کم سے کم میری زبان پر کلمہ توحید تو ہو. کیا پتا رات کا اندھیرا میں سو رہا ہوں، صبح کا سویرا دیکھنے کا مجھے موقع نہ ملے. اسی لیے قرآن نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ کی ذات وہ ہے جو موت دیتا ہے. موت کیسے دیتا ہے؟ سب لوگوں کو دنیا کے اندر سلاتا ہے جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی روحوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اللہ ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیتے ہیں. اسی لیے اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد. پتہ کیا چلا؟ موت
نیند بھی ہے موت ہی کی ایک شکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النوم اخت الموت، نیند یہ ہے کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. تو غفلت کے ساتھ نہیں سونا ہے میرے بھائیوں. سوتے وقت ہم کلمے کے ساتھ سوئے. ہو سکتا ہو یہ جوان بوڑھا بچہ کوئی فیصلہ نہیں میرے بھائیوں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پہلے دادا آئے تھے پہلے ان کو لے کے جاؤ اسرائیل سے، اس کے بعد کہیں ابا کو، اس کے بعد میرا نمبر. نہیں، پہلے کہیں گے تیرا نمبر پہلے لگایا تو پہلے چل. کیا کہیں گے ہم اس موقع پر؟ آج تک اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا، ایک سیکنڈ، ایک پل نہ آگے نہ ایک پل پیچھے، جانا ہی جانا ہے. کم سے کم میرے بھائیوں محاسبہ اپنا ہو. سوتے وقت ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئے. دن کے اندر میرے 5 نمازوں کا اہتمام ہوا ہے، 4 نمازوں کا اہتمام ہوا ہے، تو ہم رات کے وقت سوچے 5 نماز کا اہتمام میرا کب ہوگا، کب اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنوں گا. یہ مسجد میرے بھائیوں ہمارے سجدوں کے لیے ترس رہی ہے. اللہ نہیں، اللہ کا گھر ترس رہا ہے کہ میرے اندر ایسے اللہ کے بندہ ہے جو اپنی پیشانیوں کو رگڑے. میں آپ سے بڑی والہانہ عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، جیسے اپنا وقت نماز جمعہ کے لیے فارغ کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز کو فرض سمجھتے ہیں، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں جیسے جمعہ فرض ہے 5 نمازیں بھی ویسی ہی فرض ہے. ایک رتی برابر فرق نہیں ہے. جس جمعہ کی نماز کا حکم قرآن دے رہا ہے اسی 5 نمازوں کا حکم قرآن ہی دے رہا، دوسرا کوئی نہیں دیتا ہے. اس کے اہتمام کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے خاص بندوں کے اندر عافیت کے ساتھ شامل فرمائے، اور اپنی منمانی زندگی چھوڑ کر اپنی رب چاہی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دعا بعد جملہ آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.